پیارے بچوں، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے. تو بچوں، آج آپ پیج نمبر 43 نکالیں اپنے سامنے. یہاں سے ہم آج کنٹینیو کریں گے. کل ہم نے پڑھا تھا نا گیہوں کا دانہ، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے. اس پیج کی لاسٹ لائن ہے، یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا. یہ بھی کچھ کم سنتا تھا لیکن جتنا اس کا لڑکا کم سنتا تھا اس سے بہتر تھا. اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی بھی مول لیا ہے. اس نے کہا، میں نے اتنا بڑا گیہوں نہ میں نے کبھی بویا، نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا اور نہ ہی اسے میں نے خریدا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں کبھی بھی یہ چیزیں خریدی نہیں جاتی تھی. ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگا لیتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس نے کہا کہ ہم کبھی نہ بیچتے تھے نہ خریدتے تھے، کیونکہ ہم اپنے ہی کھیتوں میں سے اپنے لیے اپنے فصل کماتے تھے. ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا. ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا. میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے. تو اس بوڑھے کسان نے کہا کہ اس کا ذکر میں نے اپنے باپ سے سنا ہے. ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں. تو بیٹے نے کہا، باپ سے کریں. جب ان کے پاس آئے تو اس نے کہا، میرے باپ کو اس بارے میں پتا ہوگا، وہ آپ کو بتائیں گے. اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا. وہ دربار میں نوجوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا. اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے. بیٹا آیا 2 لاٹھیوں پر، منہ میں دانت نہیں، بال سفید اور سنتا بھی نہیں تھا. اب اس کا باپ آیا 1 لاٹھی کے سہارے، 1 آنکھ سے دکھتا تھا، تھوڑا کم بہرا تھا. اب اس کا باپ جب آتا ہے، دیکھو بچوں یہاں پہ یہ چیز غور کرنے کی بات ہے. جب اس کا باپ آتا ہے تو وہ بغیر کسی سہارے کے نوجوانوں کی طرح چلتا ہوا آیا، بغیر کسی لاٹھی کے. اس کے ہاتھ پاؤں اچھے مضبوط تھے، آنکھوں میں چمک تھی، وہ بالکل بہرا بھی نہیں تھا، سنتا بھی اچھی طرح سے تھا. جب راجا نے اس کے ہاتھ میں یہ گیہوں رکھا تو خوشی کے مارے وہ اچھل پڑا اور کہا کہ یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے. راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ تو کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا. میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے. اس نے کہا کہ ایک میرے ہاں یہ نہیں اگتا تھا، بلکہ ہر جگہ پر ایسا ہی گیہوں اگتا تھا. راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا. دیکھو بچوں، یہ وہ لوگ اس وقت جو اناج بیچتے تھے تو اس زمانے میں اناج بیچنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے. ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا. ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا. وہاں پہ نہ بیچتے تھے نہ لیتے تھے، وہاں پہ سب لوگ اپنے لیے کما کے رکھتے تھے. پیج نمبر آپ آ جائیں 45 پہ بچوں، لاسٹ پیرا ہم پڑھیں گے. یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے ہیں اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ انہوں نے کہا، یہ کس زمین میں بوئے جاتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے ہی بڑے تھے جتنی خدا کی زمین. جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا تھا، اور اس زمانے میں کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے. انسان اپنے ہاتھ سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا. وہ بولتا تھا کھیت وہاں کسی کا نہیں ہوتا تھا. جہاں تک ہل ہم جوتتے تھے، جہاں تک ہم بو سکتے تھے، ہم کہتے تھے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا یہ میرا تھا. اور جب تک کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کماتا تھا تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ چیز میری ہے. دیکھو آج کا زمانہ اور اس وقت کا زمانہ. راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اب راجا نے انہیں بہت اچھا سوال کیا کہ اگر اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں اس زمین میں پیدا ہوتا تھا تو آج کیوں نہیں ہم پیدا کر سکتے؟ دوسرا یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کا پوتا جو ہے وہ 2 لاٹھیوں پر آیا، ان کے سہارے سے آیا، اور آپ بغیر لاٹھیوں کے آئے،
آپ کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے؟ بوڑھا کسان بولا سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بچوں؟ کہ آج کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوسیوں کی دولت کی طرف لچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ آج کل لوگ دیکھو جہلس ہوتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھتے تھے اور اپنی کمائی پر مطمئن تھے۔ وہ کسی کو دیکھ کر کسی کی طرف وہ مطلب لالچی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی کسی کا برا چاہتے تھے، تب ہی وہ لوگ اتنا اچھا گیہوں بھی کماتے تھے اور تبھی ان لوگوں کی صحت بھی اتنی اچھی ہوتی تھی۔ یہی بات تھی کہ اس زمانے کے لوگ صحت مند بھی تھے اور ایماندار بھی تھے، اچھی طرح سے کماتے تھے، اپنی کمائی پر اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آج کے انسان میں سب کچھ ہے لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں اور دوسروں کو وہ لچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا جو لیسن ہے گیہوں کا دانہ، یہ آج ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ٹیکسٹفل کوسچن کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔